بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آئندہ تو میری اجازت کے بنا گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ یہ کالج والج جانا چھوڑ دے۔ بہت ہو گیا یہ سب تماشا۔ ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی آج تک اسکول نہیں گئی اور تو نے تو بنا بتائے کالج جانا شروع کر دیا ہے۔ کس کی اجازت سے تو نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ کس کی اجازت سے تو نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی فوراً سے میرے چاچا کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے جھٹ کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے چاچا مزاج کے بہت سخت تھے اور ان کی سخت مزاجی تو پورے خاندان میں مشہور تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ پورے صحن میں خاندان والے بیٹھے ہوئے تھے اور میرا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے۔ اماں ایک کونے پر منہ پر دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھیں، جیسے کچھ بھی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو بے بس سمجھتی تھیں اور چاچا کے آگے کچھ نہیں بولتی تھیں۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے چاچا نے خواہ مخواہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنا شروع کر دی تھی اور ان کو بھڑکانے میں ان کی بیوی کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا تھا۔ چاچا کی خود ایک بھی بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹے تھے اور اس بات کو لے کر انہیں بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی، ہم زمیندار لوگ تھے۔ گاؤں میں ابا کی کئی زمینیں تھیں۔ میں شہر میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی تھی کیونکہ گاؤں میں کوئی کالج وغیرہ نہیں تھا۔ ابا کی خواہش تھی کہ میں پڑھوں لکھوں اور مجھے بھی پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن خاندان کی پابندیوں کے آگے ابا خاموش رہ گئے تھے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ میں آگے پڑھائی جاری رکھوں۔ ابا نے مجھے کسی نہ کسی طرح سے میٹرک تک تو پڑھا ہی دیا تھا، لیکن پھر اچانک سے ایک حادثے میں ان کی موت ہو گئی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میری زندگی مجھ پر بالکل ہی تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ شروع میں تو لوگ آ کر ہمدردی کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ چچا نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ ہر چیز میں روک ٹوک کرتے، یہاں تک کہ ہمارے گھر آنے والے خرچے کا بھی سارا حساب کتاب رکھتے تھے۔ ہمارے مزارع زمین پر کام کرتے تھے اور اچھی طرح زمینوں کو سنبھالنا جانتے تھے۔ وہ ایماندار بھی تھے، لیکن پھر بھی چاچا خواہ مخواہ میں انگلی کرتے تھے۔ میں اماں سے کئی بار کہتی کہ آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتی، یہ ہماری زمینیں ہیں، ان پر وہ کسی طرح سے حق نہیں جما سکتے۔ کل کو اگر انہوں نے ہم سے زمین ہی چھین لی تو پھر اماں بولی پریشان مت ہو، وہ اچھا ہی سوچتے ہوں گے۔ میں سر جھٹک کر رہ جاتی کہ کیا خاک اچھا سوچتے ہوں گے، زندگی حرام کر رکھی ہے۔ آہستہ آہستہ میری چاچی نے اماں سے بہانے سے ان کا زیور بھی لینا شروع کر دیا۔ کبھی تمہارے شوہر نے ہم سے اتنا قرضہ لیا تھا، اگر تم پیسے واپس نہیں کر سکتی ہو تو اس کے بدلے ہمیں زیور دو، ورنہ ہم تمہاری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دیں گے۔ اور اماں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان کے کسی بھی بیٹے سے میری شادی ہو، کیونکہ سب کے سب ایک نمبر کے لفنگے اور نشئی تھے۔ پورا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد رات کو ڈیرے پر بیٹھ کر نشے وغیرہ کرتے تھے۔ کوئی بھی لڑکی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ہر آتی جاتی لڑکی کو چھیڑتے تھے۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں روک سکے، کیونکہ سب کو انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ لیکن میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو ان کی طاقت سے ڈر کر گھر میں بیٹھ جاتی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آگے پڑھائی جاری رکھوں گی اور کسی مقام پر پہنچ کر ہی ان کا سامنا کروں گی۔ جب میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کالج جانا ہے تو اماں فوراً سے ڈر گئیں اور بولیں، تو جانتی ہے نا ہمارے گاؤں میں کوئی لڑکی پڑھائی نہیں کرتی، پھر تو ایسے ضد کیوں کر رہی ہے؟ جتنا تیرے باپ نے پڑھایا وہ کافی ہے تیرے لیے، اور اب تو وہ بھی تیرے سر پر نہیں ہے۔ آخر تو کس طرح سے ان سب کا سامنا کرے گی؟ میں نے کہا مجھے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ میں ضد میں اپنے باپ کے اوپر تھی۔ یہ بات تو سب جانتے تھے اور کسی بھی حال میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب اس فیصلے سے کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا تھا۔ شہر ہمارے گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن آنے جانے میں ہی 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ وہیں کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ سب چیزوں کا انتظام میں نے کر لیا تھا۔ اماں مجھے روکتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے جا کر فارم بھی فل کر دیا۔ یہ بات اڑتے اڑتے نہ جانے کس طرح سے چاچا تک پہنچ گئی، اور اب جب میں کالج میں اپنا ایڈمیشن کروا کر گھر آئی ہی تھی تو سب نے میری عدالت لگا دی۔ سامنے میری پھپھو، چاچا، تایا اور ان سب کے بچے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ کہنے کو تایا چاچا سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی چاچا کے روپ میں آ جاتے تھے۔
سب وہاں بیٹھے میرا تماشا دیکھ رہے تھے اور چاچا کو بھڑکا بھی رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب لوگ چاچا کی سائڈ پر ہی ہیں، یہاں تک کہ میری ماں بھی۔ میں اکیلی ان سب کے سامنے کھڑی ہو گئی اور چاچا سے کہا کہ میرے ابا کی خواہش تھی کہ میں آگے پڑھائی جاری رکھوں، اور ان کی خواہش پوری کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، یہاں تک کہ آپ بھی نہیں، اور آئندہ میری پڑھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا۔ چاچا کے سامنے پہلی بار میں ایسے ہمت سے کھڑی ہوئی تھی، اور شاید خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے ہمت دکھائی تھی۔ میرے اسے جواب پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے چاچا کو صاف منع کروں گی۔ میرے منہ سے سب سن کر تو چاچا آگ بگولا ہو گئے اور فوراً سے اٹھ کر مجھے مارنے کو دوڑے، لیکن بیچ میں پھپھو آ گئیں اور بولیں، شرم کر لے، یہ تیرے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، تو جا یہاں سے۔ پھر جیسے تیسے کر کے چاچا کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ پھپھو اور امی وہیں پر رہ گئیں۔ پھپھو نے کہا کہ دیکھو، ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی کیا کرے گا، وہ تمہیں ہرگز پڑھنے نہیں دے گا، اور تمہیں پڑھائی کر کے کرنا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری شادی اس کے بچوں میں سے کسی ایک سے ہو جائے، اس میں غلط کیا ہے؟ تمہیں رانی بنا کر رکھیں گے۔ میں نے کہا، کیسی رانی؟ آپ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو پھپھو میری بات سن کر سر جھکا کر رہ گئیں اور بولی، جو وقت تھا وہ گزر گیا ہے، لیکن تو اپنے لیے مصیبت مت کھڑی کر، اسی لیے میں تجھے کہہ رہی ہوں، اگر تو نے ان کے خلاف جانے کی کوشش کی تو وہ سب تجھے کچل کر رکھ دیں گے۔ تو صرف ایک چونٹی ہے اور وہ ہاتھی۔ میں نے کہا، میں چونٹی ہی ٹھیک ہوں۔ چونٹی جب ہاتھی کی سونڈ میں گھس جاتی ہے نا، تب ہاتھی کسی کام کا نہیں رہتا، اور میں ایک نہ ایک دن ان کی سونڈ میں ضرور گھسوں گی۔ میرا اٹل لہجہ دیکھ کر پھپھو اور امی دونوں گھبرا گئیں۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوں۔ ان کی اصلیت تو اس دن ہی سامنے آ گئی تھی جب ابا کی وفات ہوئی تھی۔ اماں سے سارا زیور تو چاچی ہتھیا چکی ہیں، اب ان لوگوں کی نظر ہماری زمینوں پر ہے، کل کو یہ ہمارا گھر بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ان کی ہر بات مانتے رہیں؟ گاؤں کے ہر انسان کو انہوں نے ظلم و جبر سے اپنے قابو میں کر رکھا ہے، لیکن میں ان سے نہیں ڈرتی ہوں، نہ ہی یہ لوگ مجھے کبھی ڈرا سکتے ہیں۔ پھر کافی دیر تک دونوں مجھے سمجھاتی رہیں، لیکن میں نے ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ میں اپنا ایڈمیشن کروائی تھی اور کل سے میں نے ہر حال میں کالج جانا تھا۔ صبح صبح اٹھی تو اماں کہنے لگیں، تو اب بھی اپنی ضد پر قائم ہے نا؟ تو جانتی ہے تیرے چاچا تجھے بہت بری سزا دیں گے، وہ تو ہرگز کالج نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں وہاں ہاسٹل میں رہوں گی، اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں نہ رہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ اماں بولی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اگر میں چلی گئی تو گھر کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پھپھو سے رابطہ کر لینا، چاچا ویسے بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کا مسئلہ مجھ سے ہے۔ اماں بولی، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیار ہو گئی اور اپنا سامان جو میں نے رات کو ہی پیک کر کے رکھ دیا تھا اور بس کے اڈے کی طرف چل پڑی۔ راستے میں مجھے چاچا کا چھوٹا بیٹا ملا، ہمیشہ کی طرح آوارہ گردی ہی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہوئے آیا اور بولا، کیا ہوا، اب تک تمہاری اکڑ ختم نہیں ہوئی؟ ابا نے منع کیا تھا نا، پھر بھی تم شہر جا رہی ہو، پیچھے تمہاری ماں کا خیال کون رکھے گا؟ اب ہم ہر وقت تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا۔ میں نے کہا، تم میری ماں کی فکر مت کرو، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو تم لوگ کر لو، لیکن میں تم لوگوں کی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ اتنا کہہ کر میں بس اڈے پر چلی آئی، ٹکٹ لیا اور بس میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بس شہر کے راستے کی طرف چل پڑی۔ سارا راستہ میں سوچوں میں گم رہی اور آنے والے حالات کا تجزیہ کرتی رہی۔ آج ہاسٹل میں میرا پہلا دن تھا۔ کافی صاف ستھرا اور اچھا ہاسٹل تھا۔ یہاں پر میری روم میٹس بھی کافی اچھی تھیں۔ میری ان سے جلد ہی دوستی ہو گئی۔ وہ دور دراز شہروں سے آئی تھیں اور اچھے مزاج کی تھیں۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ سیٹ کیا اور کالج کے لیے کتابیں لینے نکل پڑی۔ ابھی میں نکلنے ہی والی تھی کہ میری روم میٹ فاریہ نے مجھ سے کہا کہ تم مارکیٹ چل رہی ہو، میں بھی ساتھ میں چلتی ہوں، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ میں اسے ساتھ لیے باہر آ گئی۔ وارڈن کو ہم نے بتایا کہ ہم مارکیٹ جا رہے ہیں۔ اس نے ہدایت کی کہ شام سے پہلے پہلے واپس آ جانا،
کیونکہ شام کے بعد ہاسٹل سے باہر نکلنا منع تھا۔ ہم نے مین روڈ سے رکشہ پکڑا اور اس سے کہا کہ کتابوں والی مارکیٹ لے جائے۔ یہاں پر کتابوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی اور کتابیں پڑھنا تو مجھے ہمیشہ سے پسند تھا، اسی لیے میں نے کورس کی کتابوں کے ساتھ ساتھ 1-2 ناولز بھی لے لیے تاکہ فارغ وقت میں انہیں پڑھ سکوں۔ فاریہ بولی، رمشا تمہیں یہ سب چیزیں اتنی پسند کیوں ہیں؟ میں تو آج تک کتابیں پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں، حالانکہ میری بڑی بہن ڈائجسٹ وغیرہ بہت شوق سے پڑھتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے اندر کیا ہوتا ہے جو تم لوگ اتنی دیوانی ہو جاتی ہو ان کی۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس پڑی اور میں نے اس سے کہا کہ بس کتابوں سے لگاؤ ہی الگ ہے۔ میں چھوٹی سی تھی تب سے ابا مجھے کبھی اخبار کبھی نونہال وغیرہ لا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے گزر جانے کے بعد میں خود لے کر آتی ہوں اور اب بھی بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ ان میں بہت اچھی اور سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں جو زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ہماری کافی مدد کرتی ہیں۔ میری باتوں سے وہ کافی متاثر ہو گئی۔ ہم کتابیں لے کر واپس ہاسٹل آ گئے۔ اگلے دن سے مجھے کالج جانا تھا۔ صبح صبح اٹھ کر میں تیار ہو گئی، ناشتہ وغیرہ کر کے کالج کے لیے نکل آئی۔ کالج قریب ہی تھا، اسی لیے ایک ہی بس پکڑ کر سیدھا کالج پہنچ گئی۔ واپس آئی تو اماں کا فون آیا ہوا تھا، مجھ سے میری خیریت پوچھ رہی تھیں اور مجھے بتایا کہ تمہارے چاچا آئے تھے، انہوں نے خوب باتیں سنائیں کہ رمشا کو کالج کیوں جانے دیا۔ میں کیا کہتی، میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا اماں آپ انہیں منہ پر جواب کیوں نہیں دیتی ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، لیکن اماں پریشان نہ ہو جائیں اس لیے خود پر بامشکل ضبط کر رہی تھی، اور کرتی بھی تو کیا۔ خیر جیسے تیسے کر کے کالج پورا کیا۔ کالج تو ختم ہو چکا تھا، لیکن میرا آگے بھی پڑھائی کرنے کا ارادہ تھا۔ میں گاؤں واپس آ گئی تو چاچا اور چاچی نے ایک بار پھر سے میری شادی کی بات چھیڑ دی۔ ہر وقت خاندان والوں کو جمع کر کے اماں کو یہی بولتے رہتے تھے، بیٹی ہاتھ سے نکل جائے گی تب تم پچھتاؤ گی۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ دے رہا ہوں، ہاں کر دو تو میں کل ہی شادی کی تیاریاں شروع کروا دوں گا۔ اماں میری طرف دیکھتی اور میں انکار میں سر ہلا دیتی۔ چاچا کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی ہے، اس کی مرضی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم اس کی کیوں مان رہی ہو؟ اس کے سر پر باپ بھی نہیں ہے، کل کو کچھ ہو گیا تو کیا کرو گی؟ وہ ایسی باتیں کر کے جان بوجھ کر اماں کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ بعد میں چاچی آئیں اور اماں سے کہنے لگیں کہ رشتہ بار بار نہیں آتا ہے اور تمہاری بیٹی تو ویسے بھی خود سر ہے، اس کے لیے کون رشتہ لائے گا؟ بہتر ہے کہ اپنی زبان میں اسے سمجھا دو اور یہ رشتہ قبول کر لو۔ اب وہ لوگ باقاعدہ دھمکیوں پر اتر آئے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ان کے آوارہ بیٹے سے میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ اماں نے کہا میں بھی نہیں چاہتی کہ تمہاری شادی وہاں پر ہو، لیکن کہیں اور تو ہونی چاہیے نا، اسی لیے اچھا ہے کہ تم اب گھر بیٹھ جاؤ اور شادی کے لیے اپنا ذہن بنا لو، میں تمہارے لیے اچھے رشتے ڈھونڈتی ہوں۔ میں نے کہا آپ نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنے ہیں، آپ ڈھونڈ لیں، لیکن میں آگے ضرور پڑھوں گی۔ اماں بولی اور کتنا پڑھو گی تم؟ کیوں مجھے ڈرا رہی ہو؟ ہر وقت ضد ہی کرتی رہتی ہو۔ لیکن میں نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ کالج کا رزلٹ آیا تو میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ میں نے اپنی دوست فاریہ کو فون کر کے اس سے کہا کہ جب یونیورسٹی میں داخلے شروع ہوں تو مجھے بتانا، اور پھر یوں چاچا کی اتنی پابندیوں کے باوجود بھی میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے ہی لیا۔ یونیورسٹی کالج سے بالکل ہی الگ تھی اور یہاں کی دنیا بھی میرے لیے بالکل انجان تھی۔ کالج پہ تو صرف لڑکیاں پڑھتی تھیں، یہاں پر تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے۔ شروع میں بے حد گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے خود کو مضبوط کیا کہ اگر میں ہار جاؤں گی تو چاچا کی جیت ہو جائے گی اور وہ اپنی ہر بات منوا لیں گے۔ اسی لیے مجھے ہر حال میں مضبوط رہنا تھا۔ میں پوری طرح پردہ کر کے ہی گھر سے نکلتی تھی۔ اماں نے یہی شرط رکھی تھی کہ تو وہاں ہاسٹل میں نہیں رہے گی۔ اماں نے یہی شرط رکھی تھی کہ تو وہاں ہاسٹل میں نہیں رہے گی بلکہ ہفتے کے 3 دن گھر سے ہی یونیورسٹی جائے گی۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ 3 دن یونیورسٹی کی کلاسز کو مینج کرنا بہت مشکل ہے، جس طرح ان کا اسکیجول ہوتا ہے مجھے اسی حساب سے ہی چلنا پڑے گا۔ کیسے بھی کر کے اماں کو منا لیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ ہاسٹل میں رہنے کے بجائے تو وہاں ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے، اس کے گھر رہنا۔ میں ان خاتون کو بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ہماری بہت قریبی رشتہ دار تھیں، حال ہی میں شہر شفٹ ہوئی تھیں۔
اس سے پہلے کسی اور گاؤں میں رہتی تھیں۔ اماں نے ان سے بات کی اور کہا کہ میری بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیں، اگر چاہیں تو ہم سے کرایہ بھی لے لینا۔ وہ بولی ایسی بات مت کرو، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، میں اسے اپنے گھر میں رکھ لوں گی۔ ویسے بھی ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، وہ بیوہ عورت تھیں اور ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، اسی لیے وہاں رہنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھی اماں کی خوشی کے لیے ہاں کر دی تاکہ ان کے دل کو تسلی رہے۔ ویسے بھی ہاسٹل میں رہ رہ کر وہاں کے کھانے کھا کر میں تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لیں اور شہر آ کر ان خاتون کے گھر رہنے لگ گئی۔ انہیں میں نے شروع سے ہی خالہ جان کہنا شروع کیا۔ وہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ اماں کی بہت ہی قریبی کزن تھیں، رشتے میں خالہ ہی لگتی تھیں۔ یونیورسٹی کھلنے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے۔ میں ضرورت کی ساری چیزیں مارکیٹ سے خرید لائی۔ گھر میں کھانا خالہ جان ہی بناتی تھیں، لیکن پھر بھی میں ان کا ہاتھ بٹاتی تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ مجھ پر احسان کر رہی ہیں یا پھر میں ان کے اوپر بوجھ ہوں۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی چھوٹی تھیں، ایک میٹرک میں تھی اور دوسری 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں پڑھائی میں ان دونوں کی مدد کرتی۔ خالہ جان میرے سے بے حد خوش اور مطمئن تھیں، اکثر اماں کو فون کر کے میری تعریفیں کرتی۔ یونیورسٹی کھلی تو میں نے حسب معمول پورا پردہ کر کے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ پہلے دن یونیورسٹی گئی تو کسی نے اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ پہلے دن سب مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کلاس میں کئی لڑکیاں مجھے بار بار کہتی، تم اتنا بڑا عبایا پہن کر کیوں بیٹھتی ہو؟ تمہیں دیکھ کر ہی گرمی لگتی ہے، کم از کم کوئی فیشنیبل عبایا ہی لے لو۔ میں نے آگے سے کہا کہ میں فیشن کرنے کے لیے عبایا نہیں پہنتی ہوں، بلکہ خود کو ڈھکنے کے لیے پہنتی ہوں، اسی لیے دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات مت کہنا۔ میرے 2 ٹوک جواب کے باوجود ان سب نے میرا مذاق اڑانا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کلاس کے لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جیسے ہی کوئی مجھے دیکھتا تو کہتا، تم کون سے دور میں جی رہی ہو؟ کم از کم اتنے بڑے عبایا کو ہی اتار دو، اگر یہ نہیں کر سکتی تو اپنا چہرہ ڈھکنا چھوڑ دو۔ یہاں سب فیشن کر کے آتے ہیں، لیکن تم ہو کہ مولانی بنی رہتی ہو۔ جتانا کیا چاہتی ہو کہ تم بہت نیک ہو اور ہم سب دوستی ہیں؟ حالانکہ میں نے ایسا تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن ان سب کی سوچ میرے بارے میں روز بروز گرتی ہی جا رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی اور نیک تھی، لیکن میں اپنے پردے کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے دوسروں کو اپنا جسم دکھانے کا شوق ہرگز نہیں تھا، اسی لیے میں اپنا دھیان ان باتوں سے ہٹا کر اپنے کام پر لگانا چاہتی تھی۔ لیکن ان کی حرکتیں اتنی بڑھ رہی تھیں کہ میں گھر آتی تو بھی پریشان رہتی تھی۔ خالہ جان نے نوٹ کیا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی ہوں، اسی لیے مجھے ایک دن اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے پوچھنے لگیں، آخر کیا بات ہے، تم اتنی اداس اور اتنی پریشان کیوں رہنے لگ گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میں بھی تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو بتا تو دوں، لیکن آپ امی کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ بولی ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک گہری سانس دی اور کہنے لگیں، دیکھو بیٹا، انسان جب بھی کچھ الگ کرنے کا سوچتا ہے تو اسے یہ سب چیزیں تو سہنی پڑتی ہیں، اس کی راہ میں کانٹے ضرور آتے ہیں۔ بہت بار تمہارا دل بھی کرے گا کہ تم یہ سب چھوڑ دو اور باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت لگنے لگو، سجو، اسی طرح باہر جاؤ۔ تم اپنی زینت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے بارے میں بھی سوچو گی، لیکن تمہیں مضبوط رہنا ہوگا۔ ان خیالات کو جھٹک دو اور لوگوں کی باتوں کو بھی سوچنا چھوڑ دو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان سے بات کر کے مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور میں نے ان کی سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا شروع کر دیا، کیونکہ کچھ وقت بعد پیپر شروع ہو جانے تھے اور مجھے بہت اچھے مارکس سے پاس ہونا تھا تاکہ کلاس میں موجود سب لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے خوب محنت کرنا شروع کر دی۔ کلاس میں ٹیچرز بھی مجھ سے کافی زیادہ متاثر ہوئے اور مجھے بیسٹ اسٹوڈنٹ ماننے لگے۔ میری کلاس فیلوز میرے سے بہت زیادہ جیلس بھی ہوتی تھیں۔ ایک لڑکی جو کافی زیادہ فیشنیبل تھی اور ہر وقت گھمنڈ میں رہتی تھی، نہ جانے سے کس چیز کا گھمنڈ تھا، نہ شکل تھی نہ عقل تھی اس کے پاس۔ 2 کلو کا میک اپ تھوپ کر خود کو پتہ نہیں کون سی ہیروئن سمجھتی تھی، ہر وقت ٹک ٹاک بناتی رہتی تھی۔ کلاس کے سب سے بدترین لڑکوں سے اس کی دوستی تھی، ان کے ساتھ مل کر اس نے مجھے مزید بے عزت کرنا شروع کر دیا۔
وہ بہت ہی ایوریج اسٹوڈنٹ تھی، کسی بھی ٹیسٹ وغیرہ میں اس کے اچھے مارکس نہیں آتے تھے اور ٹیچرز اس کو ڈانٹتے ہی رہتے تھے، لیکن اس وجہ سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی امیر گھرانے سے تھی، ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور اگر پیسوں سے غرور انسان میں آ جاتا ہے تو میرے پاس تو بہت ہی پیسہ تھا، مجھ میں بھی غرور آنا ہی چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ غرور پیسوں سے نہیں بلکہ انسان کی فطرت کے اندر ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی مشکل سے اس کے گھر والے فیس وغیرہ بھرتے ہوں گے، اور وہ یہاں پر صرف ٹک ٹاک بنا کر پیسے اڑانے میں مصروف رہتی تھی۔ ٹیچر نے کئی بار اسے وارننگ بھی دی تھی کہ ٹائم پر کلاس اٹینڈ کیا کرے، لیکن وہ پورا دن کینٹین میں بیٹھی رہتی، اور جب میں کھانے پینے کے لیے کچھ لینے اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین کی طرف جاتی تو مجھے دیکھ کر وہ سب زور زور سے ہنستے اور میرا مذاق اڑاتے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ میں ایک بہت ہی غریب گھرانے سے ہوں، اسی لیے عبایا پہن کر گھومتی ہوں، اور میرے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں فیشن والی چیزیں لے سکوں۔ میں نے بھی انہیں غلط فہمی میں ہی رہنے دیا۔ پیسوں کا روب جمانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے خاموش رہی، کیونکہ میرے نزدیک سب کچھ پیسہ نہیں تھا۔ حالانکہ گاؤں میں ساری زمینیں جو کہ میرے باپ کی تھیں وہ سب میرے نام ہو گئی تھیں۔ ابا نے مرنے سے پہلے ہی وہ تمام زمینیں اور جائیداد میرے نام کر دی تھی، اور اسی بات کو لے کر تو میرے چاچا اور چاچی کو سخت آگ لگی ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے تاکہ اس سے شادی کروا کے میری جائیداد ہتھیا لیں۔ اماں کے حصے کی جائیداد پر تو ہاتھ نہیں مار سکتے تھے، اسی لیے میرے حصے کی جائیداد پر ان کی نظر تھی۔ اپنوں کے رویے بھی کبھی کبھی انسان کو بہت بری طرح سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں مارتا ہے۔ مجھے یہ کہاوت بہت ہی عجیب لگتی تھی۔ اگر وہ اتنا ہی اپنا ہے تو مارتا ہی کیوں ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا، انسان بس کہاوت بنا لیتا ہے اور پھر ہر ظلم کو اس کہاوت سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی خاندان والا اپنے ہی رشتہ دار پر ظلم کرے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اپنا مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں مارتا ہے۔ یہی باتیں کہہ کر اپنے بچوں کی شادیاں خاندانوں میں زبردستی کروا دی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ خاندان میں شادی کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاندان میں شادی کر کے بہت سکھی رہو گے، ایسی گارنٹی وہ کس بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ لوگوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی ایک کہاوت کے اوپر نہیں گزاری جا سکتی۔ کہاوت اور زندگی بہت ہی الگ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کا اصل چہرہ دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے اس بات کا ادراک بہت اچھے سے تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ دکھ اپنوں کے بدلتے رویوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ امیدیں بھی اپنوں سے ہی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی کا پہلا سال یوں ہی لوگوں کے عجیب و غریب رویوں کو سہتے ہوئے گزر گیا تھا۔ ایک دو لڑکیوں سے میری دوستی تھی جو میری ہی ہم مزاج تھیں۔ اس کے علاوہ باقی سب یونیورسٹی کے نام پر تفریح کرنے آتی تھیں۔ انہیں پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی آدم بیزار لڑکی تھی جسے تفریح اور ہنسی مذاق کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہنسی مذاق سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو وہ غلط ہوتا ہے۔ میرے پورے ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے مارکس آئے تھے، اسی لیے اماں بھی بہت زیادہ خوش تھیں۔ میں نے پکا سوچا تھا کہ اپنے باپ کا نام روشن کر کے رہوں گی۔ شہر میں ابا کے بہت سے دوست تھے جو بہت اچھی پوسٹوں پر کام کر رہے تھے۔ مجھے یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سوائے یونیورسٹی کے مسئلے کے۔ شروع میں مجھے لگا تھا کہ شاید کچھ دن بعد یہ لوگ خاموش ہو جائیں، لیکن یہ مسئلہ آگے جا کر اتنا بڑھ جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک دن میں اپنی دوستوں کے ساتھ کینٹین کے سامنے سے لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی راستے میں ہی تھی، تبھی مجھے اس لڑکی کی آواز آئی جو میرا مذاق بناتی تھی۔ وہ زور زور سے مجھے عجیب عجیب ناموں سے پکار رہی تھی۔ مجھے انتہا سے زیادہ غصہ آیا کیونکہ سب اسٹوڈنٹس مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں نے پکا سوچ لیا آج میں خاموش نہیں رہوں گی، اسی لیے میں ہمت باندھ کر ان کے پاس گئی اور بولی، ابھی تو میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہی تھی نا، ذرا دوبارہ بولو، میں تمہارے سامنے ہی کھڑی ہوں۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ میں یوں اچانک اس کے سامنے آ جاؤں گی، اسی لیے وہ فوراً سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا، اب زبان بند کیوں ہو گئی؟ روز تم میری طرف اشارے کر کے میرا مذاق اڑاتی ہو، کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں؟ میرے اس طرح بولنے پر وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس آ کر جمع ہونے لگے۔
میں جانتی تھی کہ یہ سب میری مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ چسکے لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لڑکی کو خاموش کھڑا دیکھ کر اس کی ایک دو دوستیں آگے بڑھیں اور مجھ سے بحث کرنے لگیں۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ سینئرز کو بیچ میں آ کر لڑائی روکنی پڑی۔ آج میری برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ میں بھی کیا کرتی، اتنے وقت سے انہیں برداشت کر رہی تھی۔ خیر بہت سے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی بنائی تھی اور یہ بات پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی آئی تو سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہے تھے اور مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں نے نظر انداز کیا اور کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے لیکچر کے بعد جب ٹیچر چلے گئے تو ایک لڑکا اٹھ کر میری ڈیسک کے قریب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تو تم نے کل زوبیا کی بہت بری بے عزتی کی ہے نا؟ اب دیکھنا تم سے ہم سب کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے بھری کلاس کے سامنے میرا نقاب کھینچ کر اتار دیا اور ساتھ ہی ساتھ موبائل نکال کر میری تصویریں بنانے لگا۔ اس وقت کوئی بھی میری مدد کو آگے نہیں آیا اور میں رونے لگ گئی اور اسے بددعائیں بھی دیں کہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مجھے روتا دیکھ کر سب زور زور سے ہنسنے لگے اور میری ویڈیو بنا لی۔ میری دوستیں بامشکل مجھے وہاں سے باہر لے کر آئیں۔ وہ سب بھی پریشان ہو گئی تھیں، حالانکہ ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا اور ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا تھا۔ میری دوست نے کہا کہ چلو ہم اسٹوڈنٹ ایڈورٹائزر کو کمپلین کرتے ہیں۔ اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ایڈورٹائزر کے آفس چلی آئی۔ میں نے ان کی کمپلین کی تو انہوں نے ان دونوں اسٹوڈنٹس کو بلایا۔ جس لڑکے نے نقاب اتارا تھا وہ کسی بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور وہ لڑکی ایک مڈل کلاس گھرانے کی تھی۔ جب اسٹوڈنٹ ایڈوائزر نے دیکھا کہ اس لڑکے نے یہ سب کیا ہے تو مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ ہاں اس لڑکی کو ضرور سسپینڈ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس لڑکی کو سسپینڈ کر دیا، حالانکہ زیادہ قصور اس لڑکے کا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میری دوستی مجھے کہنے لگیں، تم بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہو، آج بتا دو تمہاری پاور کیا ہے تاکہ آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب نہ ہو۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں بدلہ تو ضرور لوں گی، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے گھمنڈ میں یہ سب کرتے ہوں گے۔ اور اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کو دیکھو، وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ ابھی وہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا ہے، مجھے اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا نا، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں ان کے ساتھ۔ یہی سب سوچتی ہوئی میں گھر پہنچی۔ جیسے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ گھر پر کوئی آیا ہوا ہے۔ میں سیدھی اندر چلی آئی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے میری اماں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو معجزہ ہو گیا تھا، اماں پہلی بار شہر آئی تھیں۔ میں بھاگ کر اماں کے گلے لگ گئی اور ان سے پوچھنے لگی، آپ یہاں پر کیسے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ تو وہ بولی، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے سوچا تم سے ملنے آ جاؤں، تمہاری پھپھو بھی ساتھ آئی ہیں۔ میں نے دیکھا پھپھو وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں آگے بڑھ کر ان سے ملی اور پھر کہا کہ آپ دونوں بیٹھو، میں بس جلدی سے فریش ہو کر آتی ہوں۔ خالہ جان پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرے چہرے سے لگ رہا تھا کہ میں روئی ہوں، اسی لیے میں نے اچھے سے منہ وغیرہ دھویا تھا کہ اماں کو شک نہ ہو۔ اتنے دن بعد وہ آئی تھی تو مجھے دیکھ کر پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ ماں تھیں، میں منہ دھو کر ان سے اپنے دل کی اداسی چھپا نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں نے انہیں آج یونیورسٹی میں ہونے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ فوراً سے پریشان ہو گئیں۔ پھر پھپھو نے کہا کہ اگر گاؤں میں کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ خالہ جان بولی، تم لوگ کیسے بزدلوں کی طرح اسے ڈرا رہے ہو؟ کم از کم ہر وقت اسے اپنے چاچا کا ڈراوا تو مت دیا کرو، یہ بڑی ہو گئی ہے اور پڑھی لکھی ہے۔ اور پھر اماں کی طرف دیکھ کر بولی، تمہارا شوہر کوئی چھوٹا موٹا زمیندار نہیں تھا بلکہ اپنے علاقے کا سردار تھا، اور شہر میں ان کے بہت سے کانٹیکٹس ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے بزنس مین کا بیٹا ہو اسے سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اماں سے کہا کہ تمہارے شوہر کے بڑے بڑے زمینداروں اور بزنس مین کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ پولیس میں بھی بہت اعلیٰ عہدے پر فائز لوگوں سے اچھی جان پہچان تھی۔ پھر انہوں نے ایک نمبر پر کال کی اور ساری بات بتائی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا اب تم پریشان مت ہونا، وہ لوگ خود سنبھال لیں گے، تمہاری عزت پر ہلکا سا بھی داغ نہیں آئے گا، میری بات پر یقین رکھو
اور تمہارے چاچا وغیرہ کو بھی اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ سب لوگ تمہارے باپ کے وفادار ہیں اور دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تمہارے باپ نے ان کی بہت مدد کی ہے، اسی لیے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ میں بھی سب بھول بھال کر اماں اور پھپھو سے بات چیت کرنے لگ گئی۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی گئی تو سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسٹوڈنٹ ایڈوائزر نے مجھے بلایا۔ میں ان کے روم میں گئی تو دیکھا وہ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ہی کمشنر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ خالہ جان نے انہیں کال کی ہوگی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر وہ اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹی تمہارے باپ نے میرے ساتھ بہت احسان کیے تھے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ چکا سکوں۔ یہ بزنس مین ہے، عارف نام ہے ان کا۔ تمہارے باپ اور ان کی اچھی جان پہچان تھی۔ میں نے دیکھا وہ اس لڑکے کے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے۔ اس لڑکے کا باپ اٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنے بڑے زمیندار کی بیٹی ہو۔ تمہارے باپ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ ہم نے ایک لمبا عرصہ ایک ساتھ کام کیا ہے۔ میرے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا اسے ضرور ملے گی، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ میں نے کہا پاور کی بات نہیں ہے۔ میں نے آج تک اپنی دولت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اپنے باپ کا نام کہیں بھی استعمال کیا ہے۔ کل میں اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے پاس آئی تھی، تب انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی اور مجھ سے کہا کہ یہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ کسی بڑے انسان کا بیٹا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے میری ویڈیو بنائی اور پوری کلاس کے سامنے میرا نقاب کھینچا تھا۔ اسے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ لڑکا فوراً سے کہنے لگا، ابا اس کی حیثیت کیا ہے جو میں اس سے معافی مانگوں؟ تو اس کے باپ نے فوراً اسے چپ کروا دیا اور کہا، یہ ضرور معافی مانگے گا۔ پھر اس نے پوری کلاس کے سامنے مجھ سے معافی مانگی۔ سب حیران ہو گئے تھے کہ میں اتنے بڑے زمیندار کی بیٹی ہوں اور اتنی پاورفل بھی۔ شاید ہم انسانوں میں انسانیت واقعی میں مر چکی ہے۔ ہم کسی کی عزت صرف تب کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا پاور ہے۔ اس کے علاوہ عزت کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ پھر آگے یونیورسٹی میں مجھے کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا اور نہ ہی میرے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کو پریشان کرتے تھے۔ اچھا سبق ملا تھا ان سب کو۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں گاؤں واپس آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں پر ایک اسکول بنا کر بچوں کو پڑھائی کا موقع فراہم کروں گی، کیونکہ یہاں کے اسکول کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے سرکاری سطح پر اسکول کے لیے کام کروانا شروع کر دیا۔ میرے چاچا نے بہت بار ٹانگ اڑائی، لیکن میں ہر مشکل سے باہر نکل آئی۔ اماں کا کہنا تھا کہ پڑھ لیا تم نے، سب کچھ کر لیا، اب تمہاری شادی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میری شادی کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں آپ کہیں گی وہیں میں شادی کر لوں گی، لیکن مجھے صرف عزت چاہیے، کوئی دولت اور نام رتبہ نہیں۔ اماں نے رشتے والی سے بات کر کے میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ چاچا لوگوں نے ہم سے مکمل طور پر تعلقات توڑ دیے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کی باتوں اور ڈراووں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ رشتے والی نے بہت سارے رشتوں کے بارے میں اماں کو بتایا۔ ان میں سے اماں اور مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ پھپھو سے بھی بات چیت کی تو وہ بولی تمہارے چاچا بالکل نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا پھپھو جب آپ نے اپنی مرضی سے غریب لڑکے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب چاچا نے اس لڑکے کو ہی مار دیا تھا، لیکن اب حالات ویسے نہیں ہیں۔ آپ کمزور پڑ گئی تھیں، میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لڑکا غریب ہے یا نہیں۔ اگر آج میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی اسے ہی ترجیح دیتے، کیونکہ اس کا اخلاق وغیرہ بہت اچھا ہے۔ یوں میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ لڑکے کا نام ارمان تھا۔ حسب معمول چاچا نے پورے گاؤں میں تماشا ضرور کھڑا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کر کے اس غریب کے پاس تمہاری ساری جائیداد چلی جائے گی۔ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں اور تم نے ہمارے رشتوں کو ہی ٹھکرا دیا۔ ان کا لالچی پن اب سب کے سامنے آ چکا تھا۔ میں نے کہا اس لڑکے کو میری جائیداد کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ ہی اسے اس بارے میں کچھ پتا ہے کہ میرے نام کتنی جائیداد ہے اور کتنی نہیں، اور آپ کی تو شروع سے ہی میری جائیداد پر نظر تھی۔ اب بہت ہو گیا ہے، آئندہ ہمارے معاملات میں دخل مت دینا۔ میرے اس دو ٹوک جواب پر وہ مجھے بدتمیز اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں اسکول کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ جب سے اسکول بنا تھا بہت سے بچوں نے آ کر یہاں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔
اب میرا ارادہ تھا کہ یہاں پر اچھا سا کلینک بناؤں تاکہ گاؤں کے لوگوں کو فوری طور پر میڈیکل سہولیات میسر ہو سکیں۔ جس لڑکے سے میری شادی ہو رہی تھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں میں میرا ساتھ دے گا، کیونکہ وہ خود بھی پڑھا لکھا تھا اور پڑھائی کو ترجیح دیتا تھا۔ شادی کے کارڈ تیار ہوئے تو ہم دعوت نامہ دینے چاچا کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دیا اور باہر سے ہی واپس بھیج دیا۔ میں جانتی تھی وہ میری شادی میں نہیں آئیں گے۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ شادی والے دن میں تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب تک میں صرف اپنی پڑھائی وغیرہ میں مصروف رہی تھی اور کبھی اپنی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اسی لیے اب جب تیار ہوئی تھی تو مجھ پر بہت اچھا روپ آیا تھا۔ سب میری تعریف کر رہے تھے۔ آج کے دن اماں بہت خوش تھیں اور میرا دل بھی پرسکون تھا کہ میں نے اپنے ابا کی خواہشوں کو پورا کیا ہے اور گاؤں والوں کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں۔ اس سب کے بعد مجھے ایک بہت اچھے ہمسفر کا ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت میرے جذبات بہت ہی الگ تھے۔ ابا کی بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے بے ساختہ ہی رو پڑی۔ رخصت ہو کر مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں جانا تھا۔ میں ایک حویلی میں پلی بڑی تھی اور اس بات سے اچھے سے واقف تھی کہ خوشیاں چھوٹے یا بڑے گھر سے نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں تو آپ کے اندر ہوتی ہیں اور آپ کے رویوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پورا گاؤں شادی میں آیا تھا اور میری خوش قسمتی پر ناز کر رہا تھا کہ مجھے اتنا اچھا ہمسفر مل رہا ہے۔ کھانے کے بعد رخصتی کا اعلان ہوا۔ میں اماں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ حالانکہ اتنی دور نہیں جا رہی تھی رخصت ہو کر، لیکن پھر بھی بچپن سے جہاں رہے ہوں وہ آنگن چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اماں نے مجھے خود سے الگ کیا اور میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے دھیرے ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔